بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین الیکشن سروے 2024 کے حوالے سے ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ڈسٹرکٹ شیخ پورہ کے حوالے سے جو اس کا پہلا حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، اس کی میں تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ لوگ جو ہوتے ہیں، عوام جو ہوتی ہے، وہ آن گراؤنڈ جو ہے ہم سے زیادہ بہتر جو ہے وہ ریالٹیز جانتی ہے۔ تو آپ لوگ کے کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ انتہائی اہم ہوتے ہیں، لہذا کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ شیخ پورہ کا یہ جو پہلا حلقہ ہے، اس کا نمبر ہے NA 113۔ ناظرین، یہ ڈسٹرکٹ شیخ پورہ کا پہلا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، اور اس حلقہ میں اگر آپ دیکھیں تو فیروز والا کے کچھ علاقے شامل ہیں، نارک منڈی اس کے اندر، اسی حلقے کے اندر شامل ہے، اور مرید کے جو ہے وہ بھی اسی حلقے کے اندر شامل ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر میں 2018 کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھوں تو 2018 میں یہاں سے بریگیڈیئر راحت امان اللہ بھٹی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے 1,10,231 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے۔ جبکہ رانا افضل حسن، پاکستان مسلم نون کے امیدوار، انہوں نے 94,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن ہار گئے تھے۔ ناظرین، اگر آپ سمجھیں کہ 2024 میں جو اب الیکشن ہو رہے ہیں، سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس حلقے کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں، وہ بریگیڈیئر راحت امان اللہ بھٹی ہیں، یعنی ابھی تک وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور وہی پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے جو صوبائی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں، PP 136، PP 137 اور PP 138۔ ناظرین، ان 3 حلقوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو عمر آفتاب ڈھلو صاحب، یہ پچھلی دفعہ بھی ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اب بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور اس حلقے میں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تگڑے امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ خرم اعجاز چٹھا، جو کہ PP 137 میں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، پچھلی دفعہ بھی وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور انور مقصود جو ہے وہ PP 138 میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، وہ اس حلقے میں سے جو صوبائی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں، اس میں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ ایک تو قومی اسمبلی کا ان کا جو امیدوار ہے بریگیڈیئر راحت امان اللہ بھٹی صاحب، وہ تگڑے امیدوار ہیں، 2018 میں یہاں سے وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں تقریباً 16,000 ووٹوں کی لیڈ سے۔ جبکہ جو صوبائی اسمبلی کا پینل ہے وہ بھی پاکستان، اگر آپ تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو صوبائی اسمبلی کا پینل ہے وہ بھی بہت تگڑا ہے، خاص طور پر جو عمر آفتاب ڈھلو صاحب ہیں اور خرم اقبال چٹھا صاحب، یہ بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ اور اگر آپ 2018 کے الیکشن میں اگر آپ کہیں کہ راحت امان اللہ بھٹی جو بریگیڈیئر صاحب ہیں، وہ جو 2018 کا الیکشن جیتے تھے، تو ان کے الیکشن جیتنے میں یہاں پر ان 2 افراد، یعنی خرم اعجاز چٹھا صاحب جو کہ سابقہ MBA بھی ہیں PP 137 میں سے، اور عمر آفتاب ڈھلو صاحب وہ بھی سابقہ MP ہیں، ان کا کلیدی کردار تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک مضبوط پینل جو ہے اس وقت میدان کے اندر موجود ہے۔ جبکہ اس دفعہ بریگیڈیئر راحت امان اللہ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ان کا جو بلے کا نشان ہے وہ چھین لیا گیا ہے، تو اب وہ پرنٹر کے نشان پر یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جبکہ جو عمر آفتاب ڈھلو ہیں انہیں ہوائی جہاز، اور جو خرم اعجاز چٹھا صاحب ہیں ان کے پاس جو ہے کیتلی کا نشان ہے، اور انور مقصود صاحب جو ہیں ان کے پاس درانتی کا نشان ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضبوط پینل ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں پاکستان جو مسلم نون ہے اس کی طرف۔ ناظرین کرام، مسلم نون کے سینئر رہنما رانا تنویر، آپ کو پتہ ہے وہ بھی اسی شیخ پورہ ڈسٹرکٹ میں سے الیکشن لڑتے ہیں، اور اسی سے جو آگے والا حلقہ ہے NA 114، جو کہ 2018 میں NA 120 تھا، اس میں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ تو ان کا اثر و رسوخ اس حلقے کے اندر بھی موجود ہے۔ تو پاکستان مسلم نون نے اس دفعہ
جو اس دفعہ قومی اسمبلی پر جو میدان میں اتارا ہے وہ احمد عتیق انور صاحب، رانا احمد عتیق انور صاحب کو انہوں نے میدان میں اتارا ہے۔ اور یہ جو رانا احمد عتیق انور ہیں، یہ جو رانا تنویر جو کہ پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں، سابقہ وفاقی وزیر ہیں، یہ ان کے بھتیجے ہیں۔ تو یہ میدان میں کافی تگڑے امیدوار ہیں۔ اور پاکستان مسلم نون کا جو صوبائی پینل ہے جس میں مہار اشرف صاحب شامل ہیں جو کہ پی پی 138 میں سے امیدوار ہیں، اس کے علاوہ رانا محمد ارشد پی پی 137 میں سے پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں، شیر کی نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور این اے 136 میں سے محمد حسن ریاض یہ مسلم نون کے امیدوار ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو اگر مسلم نون کا پینل دیکھیں تو تگڑا پینل ہے، بہت تگڑا پینل ہے مسلم نون کا بھی۔ اور لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے، اگر آپ یعنی جو مقبولیت کا ووٹ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ آگے ہے، یعنی جو مقبولیت کا ووٹ ہے، یوتھ کا ووٹ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا ووٹ ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ زیادہ ہے۔ لیکن کیونکہ جو یہ شیخو پورہ ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف مسلم نون بھی اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے۔ اگر آپ پارٹیز کے ووٹ بینک میں بھی دیکھیں تو مسلم نون کا جو ووٹ بینک ہے اس وقت تک کے جو سرویز ہیں اس کے مطابق کم ہے، لیکن مقبولیت کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے۔ اور اگر آپ جو علاقائی دھڑے بندیاں ہیں، یعنی جو برادری ہیں جس میں جٹ برادری ہے، ارائی برادری ہے، راجپور برادری ہے، ان کی اگر آپ برادریوں کے دھڑے دیکھیں تو پاکستان مسلم نون کا ووٹ بینک بھی کم نہیں ہے۔ خاص طور پر رانا تنویر صاحب جو اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک بھی اس حلقے کے اندر موجود ہے۔ ناظرین، اگر آپ صوبائی اسمبلی کے حلقے دیکھیں تو اس میں تو پی پی 136 اور 37 میں سے پاکستان تحریک انصاف کافی مضبوط نظر آ رہی ہے کہ وہ یہاں سے جو صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں وہ جتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور لیکن جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کے اوپر کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون سا امیدوار فیوریٹ ہے۔ جہاں تک مقبولیت کا ووٹ ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف یعنی جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں ان سے پاکستان مسلم نون سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر برادریز کا ووٹ ہے، برادری اور ووٹ بینک ہوتی ہے، دھڑے بندیوں کا ووٹ بینک ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے کسی وقت بھی مقابلے کا پانسا پلٹا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ قومی اسمبلی کی بات کریں تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا اس میں سے رانا احمد عتیق انور جیتیں گے یا پھر بریگیڈیئر رات امان اللہ بھٹی دیکھیں جو ہے وہ الیکشن جیتیں گے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ انشاءاللہ ناظرین، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔